بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ایک بات یہ آئی تھی کہ اشیاء کی صورتوں اور حقائق میں فرق ہے۔ جو صورت ہم دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اور جو حقیقت ہم سمجھ پاتے ہیں اگر اس کا استناد وحی سے نہ ہو تو کلی طور پہ اس حقیقت کا اعتبار دشوار ہے۔ اسی لیے صوفیہ اس دعا پہ بہت زور دیتے ہیں کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے پروردگار اشیاء کو ان کی اصل حقیقت کے مطابق دکھا۔ اور اشیاء کے حقائق تک جب آدمی پہنچتا ہے تو اس کے باطن کا تعلق اشیاء کی ارواح سے ایک گنا ہوتا ہے۔ اور اشیاء کی ارواح جب اپنا وجود کھو دیتی ہیں تو حقیقت کے مفقود ہو جانے کی وجہ سے شے اپنی صورت سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب اشیاء کے حقائق کھلتے ہیں تو آدمی کے سلوک کا دار و مدار وہ ٹھہرتے ہیں۔ اور اشیاء عالم مثال میں ایک اپنا وجود رکھتی ہیں، اور عالم مثال اس تک رسائی کبھی خواب کے ذریعے ہوتی ہے، اور عالم مثال تک رسائی اشیاء کے حقائق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی ہوتی ہے۔ اس عالم مثال میں اشیاء کے حقائق بھی ہیں، اور اس عالم مثال میں زمانے کا گزر نہیں ہے۔ اور عالم مثال کی کئی چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں بشرطے کہ دل صاف۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اسم اعظم کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اللہ اسم اعظم ہے۔ اس نے کہا میں نے تو بارہا اسے پڑھا اور کوئی تاثیر اس کی نہیں ملی، تو فرمایا یہ لفظ اللہ اس کے لیے اسم اعظم ہے جس کا دل غیر سے خالی ہو۔ اسی لیے
اس عالم مثال میں ایک بہت بڑا انسان ہے، اور وہ جو وہاں شکل و صورت ہے ایک انسان کی، یہ ساری دنیا کے انسان اس سے مرتبط ہیں۔ اور اس کے متعلق سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت بھی لائے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں ابن عربی شخص اکبر کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسے ہی کہتے ہیں، اور اس شخص اکبر کی روایت ایسے ہی ہے، لیکن اس کا وجود ہے، اور شخص اکبر جو ہے وہ عالم مثال کا اس کی زندگی ہے۔ اس لیے عالم مثال کے جو حقائق ہیں ان کا سمجھنا کبھی دشوار ہوتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور ایک وادی میں پہنچے اور فرمایا کہ اس کا کیا نام ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کا نام یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ دیکھو، حضرت یونس علیہ السلام حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی کو اس کی امت نے ایذا دی، تکلیف پہنچائی۔ بعض کا خیال ہے کہ اپنے بارے میں فرمایا، اور بعض کہتے ہیں کہ رویت ہوئی ہوگی، اس وقت کھل گئی ہوگی کوئی چیز تو اس کو فرمایا۔ تو انسان اشیاء کے حقائق تک پہنچے مشکل سفر ہے، لیکن ہو جائے تو آسان بھی ہے۔ اس سے پچھلی مرتبہ بھی ایک دو مثالیں دیں کہ اشیاء کی صورتوں اور حقائق میں فرق ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے میں ایک حقیقت سموئی ہوئی ہے۔ ایک ہے اس کا وجود کائنات کا، پھر ایک ہے اس کا شعور، اور پھر اس سے بھی بلند تر مرتبے پہ اور بہت اوپر جا کر اس کائنات میں، پوری کائنات میں ایک ایک ذرے میں جو حقیقت سموئی ہوئی ہے وہ حقیقت محمدیہ ہے۔ اور حقیقت محمدیہ کا انکشاف ہو جائے، یہ جن پہ ہوا ہے، چونکہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں انہوں نے اس کو دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں۔ اور یہ معرفت حقیقت محمدیہ کی جو حاصل ہوئی، تو بعد میں آنے والے ناسمجھ لوگوں نے اسے حاضر ناظر کا مسئلہ بنا لیا، حالانکہ وہ بات ہی کچھ اور ہے۔
اس حقیقت محمدیہ پر بہت لوگوں نے لکھا ہے، اور اصل یہ ہے، اور اصولوں میں سے ایک اصل کہ سلسلہ نقشبندیہ کے مراقبات جب قوس تک پہنچتے ہیں تو اس وقت جو بھی شیخ ہوتا ہے اگر وہ اہل ہو تو دو چیزیں اس پہ کھلتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو اس مراقبے تک پہنچا ہے کیا اصلاح اور ارشاد کے قابل ہے، تو فی الجملہ اس میں رشد و ہدایت کو پھیلانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور بہت سے مشائخ اس انکشاف کی وجہ سے اسے اس مقام پہ خلافت دیتے ہیں۔ اور دوسرے اس وقت شیخ کا اجتہاد ہوتا ہے کہ وہ شؤون الہیہ کی طرف لے جائے، کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر دن اس کی نئی آن ہے، ہر دن اللہ کے لیے نئی شان ہے، یا یہ کر لے یا پھر اسے حقائق انبیاء کی طرف لے جائے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، اور ہمارے مشائخ جو تھے رحمہم اللہ، یہ کمال تھا ان میں کہ دونوں حقائق سے گزارتے تھے، کہتے تھے اس کو بھی کرو اور اس کو بھی کرو، حقائق انبیاء بھی اور شؤون الہیہ دونوں، تاکہ کوئی کوچا اس سے تم نا آشنا نہ رہو۔ اس لیے حقیقت میں یہ جو بیعت ہے اس سے بڑا ڈرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، جس حد تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے ہاں حساب بھی ہے، اور کبھی سالک کی استعداد اس کے شیخ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے نہ ہو کہ وہ ان چیزوں کو جانتا نہ ہو اور سالک کو تباہ کر دے۔ اس لیے بہت جگہ آپ پڑھیں گے اس سے، بہت جگہ کہ انہوں نے کہا کہ تم شہباز ہو اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے اڑان کی، آپ کہیں اور چلے جائیے۔ کسی نے کہا کہ تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، کہیں اور چلے جاؤ۔ فردوسیہ سلسلے کے مشائخ حاضر ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب، اور اتنا مجاہدہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، اور پھر تمہارا نصیب میرے ہاں نہیں، کہیں اور چلے جاؤ۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہ چیز پیش آئی تھی۔ وہ تو غالباً 7 یا 8 مشائخ سے بیعت ہوئے، اور ہر کسی نے جب انہیں اجازت دے دی تو انہوں نے کہا پیاس ہے جو بجھنے میں نہیں آتی۔ خواجہ مکنگی رحمت اللہ علیہ کے یہاں جب وہ گئے اور قلعے میں ان کے ساتھ رہے تو ان کے شیخ نے انہیں کہا کہ تمہاری پرواز بہت بلند ہے، بہت عروج پہ جا رہے ہو، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو سچے لوگ تھے، وہ اس بات سے بہت ماورا تھے کہ ہجوم اکٹھا کرے۔ اس لیے اس میں تعامل نہیں تھا انہیں
مولانا محمد تھانوی تھے، میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اصل میں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی تحریک میں گئے ہیں تو شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے، اور قصہ یوں ہوا کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے علاقے میں آئے ہیں تو انہیں بہت ناگوار بھی گزرا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تیر تلوار اور جہاد اور یہ سب چیزیں ہیں، اتنے بڑے گھرانے کا آدمی سے اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ یہ بڑے صاحب علم لوگ تھے۔ یہ خود جب بیعت ہونے کے لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے ہیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عام آدمی سمجھ کے نظر انداز فرمایا، تو انہوں نے جب بیعت کے لیے درخواست کی تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا رائے بریلی سے۔ تو فرمایا وہ امیر محمد نعمان بھی ہوتے ہیں، ان کا حضرت وہ ہمارے چچا ہیں۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے، گلے سے لگایا اور فرمایا اچھا آپ اس خاندان کے ہیں، اور پھر بتایا کہ آپ کے خاندان میں فلاں فلاں والد صاحب کے شاگرد تھے، فلاں فلاں ہمارے پاس پڑھنے آئے تھے۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ خود اس مقام کے آدمی تھے، بہت چیزیں ان پہ کھلی تھی، بہت۔ انہوں نے جو خطوط اپنے شیخ کے نام لکھے ہیں اس میں لکھا ہے کہ میں حج کے لیے جب گئے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ پانی ختم ہو گیا حضرت جہاز میں، اور پانی کا ایک بہت بڑا چشمہ سمندر سے ابلا اور آ کر جہاز سے ٹکرایا، اور مجھ سے کہا کہ میں پینے کے قابل ہوں اور صاف ہوں، تم چاہو تو لے لو مجھ سے حصہ اپنا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے خدا مانو۔ تو میں نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت چیزیں حضرت نے لکھی اپنے شیخ کے نام، وہ خطوط اللہ کا شکر ہے محفوظ ہیں، چھپ بھی گئے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس علاقے میں اپنا کام شروع کیا تو شاہ عبد الرحیم صاحب کو بڑا اشکال ہوا، ان کے خلیفہ تھے میاں جی صاحب نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں بھی بہت اشکال ہوا کہ کیا جہاد کی دعوت ہے، خدا کے راستے میں لڑنا ہے، خانقاہ بناتے اللہ اللہ کرتے وہاں بیٹھ جاتے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا اس علاقے میں آیا ہے اور اللہ تک پہنچنے کی اس زمانے میں راہ وہی ہے جس پہ یہ چل رہا ہے۔ یہ حقیقت محمدیہ میں سے ایک جز ہے کہ اسی شب میں وہی خواب شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید تھے میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ، انہوں نے بھی دیکھا۔ تو دونوں اٹھے اور لالٹین جلائی اور دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے گئے، تو راستے میں ایک جگہ ملاقات ہو گئی، بھی تم کدھر؟ ان کا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، فرمایا گیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کی راہ سید صاحب کے پاس ہے، اس سے تو ہم کچھ اور سمجھے تھے۔ میں کہا میں نے بھی خواب میں یہی دیکھا ہے۔ تو دونوں جا کر بیعت ہوئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے، اور سید صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا شاہ عبد الرحیم صاحب سے کہ میرے ساتھ چلیے، اور وہ گئے اور پھر وہ شہید بھی ہوئے۔ بالا کوٹ کے قریب ایک کچا راستہ ہے،
وہ ان کے مزار کی طرف جاتے ہیں. ہم گئے وہاں، کیا ہیبت ہے ان. اور نور محمد صاحب رحمۃ اللہ سے کہا کہ تم ہندوستان بیٹھو اور لوگوں کی تربیت کرو. ان کے خلیفہ تھے یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں آگے پھر سارا دیوبند وغیرہ وغیرہ. یہ چشتیہ صابریہ سلسلہ پھر وہاں سے زندہ ہوا ہے. اور نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں کو خلافت دی ان میں ایک محمد تھانوی تھے، ایک حافظ ضامن شہید تھے، تیسرے حاجی امداد اللہ صاحب تھے رحمہم اللہ. یہ تینوں اس خانقاہ میں بیٹھتے تھے جس خانقاہ میں بعد میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آئے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حج پہ گئے تھے تو ان کے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس پڑھنے پڑھانے سے جب فارغ ہو جاؤ تو وہاں خانقاہ پہ چلے جانا، اسے آباد کرنا. کیونکہ حضرت خود مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے. تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لوگوں کو خلافت دی. ان کے خلفاء پہ مستقل ایک کتاب ہے، ان میں یہ تین آدمی بہت بڑے تھے اور تینوں اسی خانقاہ میں رہتے تھے. چھوٹی سی جگہ ہے. حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں میں اہل کشف کہتے ہیں سب سے بڑی ہستی تھی. انہیں بڑا شوق تھا شہادت کا کہ کسی طرح اللہ کے راستے میں جان لگ جائے، شہید ہو جائے. اور 1857 کی جنگ آزادی میں وہ شہید بھی ہو گئے. مولانا محمد تھانوی پہ غلبہ تھا علم کا، اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پہ غلبہ تھا اللہ کی معرفت کا. حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ حقہ بھی پیتے تھے. لوگوں کو اس زمانے میں حقہ پینے والا آدمی بہت برا لگتا تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے زمانے میں کوئی بزرگ ہوں اور سگریٹ پینے لگے تو لوگ کہیں گے یہ اچھا بزرگ ہے سگریٹ پیتا ہے. نسوار کھا لیں تو بزرگی میں فرق نہیں پڑتا، سگریٹ پی لیں تو بہت فرق پڑ جائے. حالانکہ دونوں کی اصل تمباکو ہے. اللہ کا یہ نظام سمجھنا دشوار ترین چیزوں میں سے ایک ہے. جو خدا نے اس دنیا میں بہت دشوار چیزیں بنائی ہیں ان میں سے ایک ہے. یہ رزق کا بھید نہیں کھلتا کہ کس کو کیوں رزق دے رہے ہیں، کس کو کیوں محروم کر رکھا ہے، کس کو کتنا دے رہے ہیں. بس ایک راز ہے، نہیں کھلتا. اور مخلوق خدا اسی پہ پھنس جاتی ہے. اس میں سے ایک راز یہ بھی ہے اور اس راز کی اصل دور نبوت سے ہے. اللہ تعالی کا نظام یہ ہے کہ جس شخص پر اتباع سنت کا غلبہ ہوتا ہے اور خدا کی معرفت اعلی درجے کی حاصل ہوتی ہے اور ساتھ اگر اس کے علم مل جائے تو پھر تو آفت ہے. اس دور کے لوگوں کے لیے وہ آزمائش بن جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لوگوں کے لیے آزمائش تھے کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے.
یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو اگر لوگ سمجھ جائیں تو گمراہی سے بچ جائیں، بہت اہم چیز۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی آدمی ایسا رہا ہے جسے اللہ کی معرفت کمال کے درجے میں حاصل ہو اور علم بھی ہو، دونوں چیزیں مل جائیں، اور اس شخص کی مخالفت سے آدمی گمراہ ہو جائے اور اس آدمی سے جڑ جانے سے اللہ ہدایت دے دے، یہ ہر دور میں ایسے کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جتنے معجزات ہیں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کیوں زیادہ نظر آئے؟ ان کے ساتھ جو کافر تھے، مشرک تھے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں یہودی تھے، عیسائی تھے، کچھ ان لوگوں کو کیوں نہ نظر آئے؟ سارے ایک ہی جہان میں رہتے تھے، ساروں کی آنکھیں تھیں، انہیں زیادہ نظر آئے، انہیں کم نظر آئے۔ یہ بڑا راز ہے ہدایت کا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں منبع تھے اس بات کا کہ کون ابو بکر کے ساتھ ہے اور کون اس کا مخالف ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ کے ساتھ بھی یہی تھا کہ کون اس شخص کے ساتھ ہے اور کون۔ شاہ ولی اللہ بھی ایسے ہی تھے رحمہ اللہ۔ سید صاحب رحمت اللہ کی شخصیت ایسی تھی۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے تو نہ خدا کی کتاب کی تلاوت کی جاتی اور نہ نماز پڑھی جاتی۔ اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے تو اب لوگ رام رام کر رہے ہوتے۔ اورنگزیب ایسا تھا۔ اورنگزیب اگر بر وقت کام نہ کرتا تو پورا سب کانٹیننٹ، اس بر صغیر کے جتنے لوگ ہیں یا تو یہ ہندو ہو جاتے یا شیعہ ہو جاتے۔ اہل سنہ شاید اتنے بھی نہ رہتے جتنا آٹے میں نمک۔ ہر دور میں ایسا آدمی ہوتا ہے کہ اس کی مخالفت اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے اور اس کے ساتھ چلنا اللہ کی خوشی بالآخر نصیب ہوتی ہے۔ راز کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پہ ملامت کا پردہ ڈال دیتے ہیں، اس لیے اس کے کام سمجھ میں نہیں آتے جلدی۔ بڑی مدت کے بعد یہ راز کھلتا ہے کہ اس آدمی نے یہ جو کام کیا تھا یہ بالکل ٹھیک اور بر وقت تھا۔ تو عمومی نگاہ رک جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا کام کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، اور پھر جو رہی صحیح کسر رہ جاتی ہے نا اس ملامت میں، وہ اللہ کی تقدیر پورا کر دیتی ہے کہ چلو یہ کام بھی، یہ کام بھی، یہ کام بھی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے یہ اعتراضات تھوڑے تھے، پہلے ہی لوگ ان کے مخالف تھوڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب شادی کر لیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے۔ وہ تو عربوں کی سوسائٹی ہل کے رہ گئی کہ زید کو بیٹا بنایا ہے، اس کی شادی اپنی پھوپھیزاد بہن زینب سے کی ہے، اور اب زینب کو طلاق ہو اور یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیں۔ سوسائٹی ہل کے رہ گئی اور ساری سوسائٹی میں انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ، کوئی اپنی بہو سے بھی نکاح کرتا ہے؟ یہ ایسا آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور نکاح دیکھو کہاں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقدیر بار بار ایسے مواقع لاتی رہی کہ لوگ چھٹ جائیں۔ ہلک من ہلک عن بینۃ، جس نے برباد ہونا ہے اس کے پاس بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے، ویحییٰ من حی عن بینۃ، اور جس نے باقی رہنا ہے
وہ بھی دلیل کے ساتھ باقی رہے. ان سارے امتحانات میں کمال ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کہ نہیں ہٹے. یہ معراج کا واقعہ، لوگ کہتے تھے تمہارے ہوش ٹھکانے ہیں، کوئی شخص ایک ہی رات میں یہاں مکہ سے بیت المقدس چلا جائے اور پھر اس کے بعد وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ آسمانوں سے بھی ہو آیا. چنانچہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور ابو جہل مل گیا. اس نے کہا ابو بکر تم یقین رکھتے ہو اس بات کی کو کوئی شخص یہ کہے کہ یہاں سے وہ بیت المقدس چلا گیا ایک ہی رات میں اس سے سفر کیا؟ تو فرمایا نہیں. اس نے کہا یہ بھی کہے کہ آسمانوں سے ہوا ہے. اب حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو کھٹکا پیدا ہوا کہ اتنی بڑی بات کہہ کون سکتے ہیں. ان کا یہ کس نے کہا ہے؟ اس کا نہیں، تم ان کا نہیں، پہلے بتاؤ کہا کسے؟ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے کہا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. یہ ہے عقل. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ مان سکتا ہوں کہ جبرائیل جو ان سے کم درجے کے ہیں وہ آسمان سے زمین پہ آ سکتا ہے، تو یہ زمین سے آسمان پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ میں اگر اس بات کو مان سکتا ہوں تو اسے کیوں نہیں مان سکتا؟ یہ ہے عقل جب عشق کے تابع آ جاتی ہے. عقل میں جستجو ہے، عقل کو منزل نہیں ملتی. عقل ہر لمحہ غیب میں اپنی منزل کو تلاش کرتی ہے. آگے بڑھو، آگے بڑھو، اور آگے جاؤ، اور آگے جاؤ. اور عشق ہر لمحہ فنا ہے کہ قربان ہو جاؤ، نثار ہو جاؤ اپنے محبوب پہ. اس لیے عشق اور عقل دونوں کی منزلیں الگ اور دونوں کی راہیں الگ الگ. عقل میں جستجو ہے، عشق میں اضطراب ہے، بے چینی ہے. ہزار طرح سے نثار ہوتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کسر باقی رہ گئی. جان جو تھی ایک حاضر کر دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے. دل والے خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے. یہ عشق ہے، وہ مٹاتا ہے، فنا کرتا ہے. جو اس سمندر میں نہیں اترا نا، وہ اس کی کیفیت کو ساحل پہ کھڑے ہو کے نہیں محسوس کر سکتا. یہ جو صوفیہ کے ہاں مختلف ذکر اذکار میں سالک ایسی کیفیت پہ پہنچتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ معبود حقیقی مجسم صورت میں سامنے آئے اور میں کسی طرح اس پہ قربان ہو جاؤں. کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. اور اللہ اس پہ ملامت کا پردہ ڈال دیتا ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی 6 مہینے ایسے نہیں گزرے جس میں کوئی نہ کوئی نیا فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو. معراج لوگوں کے لیے سمجھنا دشوار ہو گیا، یا اللہ کدھر جائیں. ہجرت کا سمجھنا دشوار ہو گیا. ہجرت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ قبلے کو بدل لو، قبلے کی تحویل ابھی پوری ہوئی ہے اور پھر بدر آ گیا اور یہ لڑائیاں اور سب کچھ یہ کیا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قصہ، حدیبیہ کا قصہ، کس قصے میں کہاں ملامت ہی ملامت. طائف تو اللہ بڑی حکمتوں کے ساتھ اسے کرتا ہے. اس لیے عقل بار بار ٹوکتی ہے کدھر جا رہے.
اور عشق، اس کا تحرک، اس کا جذبہ، وہ نثار ہونے کے لیے تیار. تو محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ علم کا بڑا غلبہ تھا. حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت اس جستجو میں کہ کسی طرح مر جائیں، مر مٹیں. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پہ شروع سے ہی غلبہ تھا اللہ کی معرفت اور ان چیزوں کو. اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ حقہ پیتے رہتے تھے، اور حقہ لوگوں کے لیے بڑی آزمائش تھا. خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ یہ نقشبندیہ سلسلے کے جو مؤسس تھے، جنہیں اللہ نے اتنا بڑا سلسلہ عنایت فرمایا، وہ قالین بیچتے تھے، قالینوں کا کاروبار کرتے تھے. کسی نے سنا ان کے متعلق، ہفتوں مہینوں منزل طے کر کے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شیخ قالینوں میں گھرے بیٹھے ہیں اور سودے کر رہے ہیں. تو وہ اٹھا اور اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا، نہ مرد آ کے دنیا دوست دارد. وہ بھی کوئی مرد ہے جو دنیا کے جھمیلوں میں گھرا ہوا ہو، وہ بھی کوئی انسان ہے. وہ صوفی بیچارہ ناقص گیا، اللہ سے بڑی دعا کرتا رہا کہ خدایا کہیں چلا جاؤں، کہیں تجھ تک پہنچنے کی کوئی راہ مل جائے. تو پھر اس سے کہا گیا کہ وہیں جاؤ جہاں سے آئے. تو وہ پہنچا جب، تو شیخ ان کا دل زندہ تھا، وہ جانتے تھے کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے اس سے مصافحہ کیا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، دارد ولے برائے دوست دار. کہ ہاں دنیا میں گھرا ہوا ہی آدمی مرد ہوتا ہے جب وہ دنیا اپنے دوست کے لیے اس کے حکم کے تحت کرتا ہے. وہ تو بگل ہی گیا بیچارہ، شعر پورا ہو گیا نا. نہ مرد آ کے دنیا دوست دار، وہ مرد ہی نہیں ہے جو دنیا میں گھرا ہوا ہو. دارد کہاں ہاں دوست ہوتا ہے، ولے برائے دوست دارد، دوست کے لیے ہی سارا کام کر رہا ہوتا ہے، اس نے کیا لینا ہے اس میں. تو یہ چیز پیش آتی ہے، بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو گوہر مقصود ہے نا اسے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں. بڑا امتحان. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور خدا کو قسم ہے اس بات کی کہ وہ دنیا میں الگ کرتا رہے گا، نکھیڑتا رہے گا، علیحدہ علیحدہ کرتا رہے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو جو سچے نہیں ہیں. تو جو آتا تھا خانقاہ میں بیعت ہونے کے لیے اور حضرت کو دیکھتا تھا حقہ پی رہے ہیں تو وہ تو پہلے ہی بیچارہ بھاگ جاتا تھا کہ لوگ یہ بھی کوئی پیر ہوں گے. تو حضرت فرماتے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میاں کیوں آئے ہو؟ اگر بیعت کرنی ہے تو حاجی امداد اللہ صاحب بیٹھے ان سے بیعت ہو جاؤ، مسئلہ پوچھنا ہے تو محمد تھانوی سے پوچھو، اور حقہ پینا ہے تو بیٹھو یاروں کے ساتھ. محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بیعت ہونا چاہتا ہوں. بڑے لوگ تھے نا، بیعت فرما لیا، ذکر اذکار کا سلسلہ چل پڑا. ایک موقع پہ پہنچ کے انہوں نے روک دیا. انہوں نے کہا میاں بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تم ترقی کرو، لیکن فلاں فلاں جو کام ہوئے ہیں انہوں نے میرے اور تمہارے درمیان پردہ ڈال دیا ہے، اور اس کو ہٹانا میرے لیے اب ممکن نہیں، آپ کہیں اور سے بیٹھ ہو جائے. تو یہ چیز ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگ سچے تھے نا،
وہ لوگوں کو اپنا معتقد بنانے کی بجائے بچتے تھے، اس لیے کسی کو بیعت کرنا یہ کوئی آسان چیز نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے پھر بھاگو کوئی تم سے بیعت کرنے کے لیے آئے، جیسے شیر سے لوگ بھاگتے ہیں نا دیکھ کے، اس طرح بھاگو لوگوں کو دیکھ کے، مت کرو۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ آدمی جب علوم اور معارف کے ساتھ یا اس تصوف کے حاصل شدہ نتائج پر علوم اور معارف نکلنے لگیں، پھوٹنے لگیں، تو مختلف شعون غالب آتی، اور ان میں سے ایک حقائق محمدیہ ہے۔ یہ جو حقیقت محمدی ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت، یہ اس پوری کائنات کے ایک ایک ذرے میں پیوست ہے۔ اس لیے جب یہ حجاب اٹھتا ہے تو صوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مقام ہر جگہ پر دیکھتا ہے۔ اب جس نے یہ کہا اس نے تو سچ کہا، لیکن اس کے مریدوں نے آگے چل کے اسے عقیدے کا مسئلہ بنا لیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، حالانکہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ حزب البحر جنہوں نے لکھی ہے یا جنہیں الہام کی گئی، شاذلی سے کسی نے پوچھا، یہ سلسلہ شاذلیہ اب بھی دنیا میں ہے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کبھی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا طرفت عین، 20 سال سے اس مقام پہ ہوں کہ اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے اوچھل ہو جائیں، ما عدت تو نفسی من المسلمین، تو میں مسلمان نہ رہوں، میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار نہ کروں۔ اس لیے اشیاء کے حقائق اور اشیاء کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس معرفت الہیہ میں یہ متعدد مرتبہ ہم نے کہا حکیم سنائی کا بڑا مقام، اور حکیم سنائی کے بعد فرید الدین عطار کا، یہ تذکرۃ الاولیاء جنہوں نے لکھی ہے فرید الدین عطار، یہ سنائی کے صحیح ترجمان تھے، اور ان دونوں کے بعد معروم کا دعویٰ ہے مثنوی کے متعلق، وہ کہتے ہیں ان دونوں کا وارث میں ہوں، اور معروم مثنوی میں وہ تو سمندر ہے، پھر وہ تو ایسا آدمی ہے کہ جس کی کتاب قرآن کریم کے بعد جو قرون اولا میں چیزیں ہدایت کا سبب بنی، ان کے بعد بہت بڑا اللہ کا نشان ہے اس کی کتاب مثنوی، جب تک دنیا قائم اور اللہ کو منظور ہے، ہر زمانے میں لوگوں کی مرشد اور مربی۔ جو کچھ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فتوحات اور فصوص میں کہا ہے، نثر کی صورت میں، نظم کی صورت میں، مثنوی میں آگے صاحب مثنوی معروم عشق میں فنا ہے، بشنو از نئے جو حکایت نی کنن، بانسری سے سنو، بانسری کیا کہتی ہے، بس جدائی ہا شکایت نی کنن، وہ جدائیوں کی شکایت کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ لوگوں نے ظلم کیا، مجھے بانس کے درخت سے کاٹ کر الگ کر دیا، نئے بانسری،
ایک پرندہ ہوتا ہے سیماب، سیماب تو پارا ہے، ایک پرندہ ہوتا ہے مرغ سیمی، بہت خوبصورت، تمام پرندوں کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ سرخاب آپ لوگوں نے دیکھا ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت پرندہ ہے، کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، اس سے بھی بلند تر۔ یہ سمبولک چیز ہے، اور یہ سمبل ہے فرید الدین عطار کا، اور نئے بانسری سمبل ہے مثنوی کا، بالکل ایسے ہی جیسے شاہین سمبل ہے علامہ اقبال کا۔ اس لیے آپ ہماری رائے کو رد کر دیں، نہ مانے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں میاں، کوئی شریعت سے اس پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان تین آدمیوں کے بعد چوتھا آدمی جسے اس درجے تک رسائی تھی وہ علامہ اقبال تھے۔ علامہ اپنے وجود میں بہت بڑے آدمی، بہت بڑے۔ کبھی سوچو اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا کیا پوچھے گا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے کہا قیامت میں ہم لوگوں سے پوچھیں گے جو بھی نعمتیں ہم نے ان پہ کی ہیں۔ یہ شاید پہلی بار ہی سنو گے، جو بھی نعمتیں اللہ کہتا ہے میں نے کی ہیں ان کے متعلق پوچھیں گے۔ لباس ہے خدا کی نعمت ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، کھانا پینا ہے، رہائش ہے، گاڑیاں ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ نے جن افراد کو اپنی نعمت کی صورت میں قوم کو دیا تھا، خدا پوچھے گا نا کہ یہ اتنی بڑی نعمت جو تمہیں دی تھی، تم پوری قوم مل کے کیا اس کے متعلق سوچا، کیا اس کے متعلق کتنا فائدہ اٹھایا؟ اس لیے ایسے نہیں ہے کہ آدمی ان افکار اور نظریات سے شناسا نہ ہو سکے جو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں، اپنے کلام میں دی ہیں۔ بات صرف غفلت کی ہے، بات عالم اسباب میں نظام تعلیم کی ہے۔ جب تعلیم کی زبان وہ رکھی جائے جو اس سے بالکل مختلف ہو جس زبان میں انہوں نے کام کیا ہے، تو محرومی قوم کی ہو جائے گی نا۔ عطا ترک کمال پاشا نے سیکولرزم کے لیے کمال کی بات یہ کی تھی کہ اس نے کہا آئندہ سے ترکی زبان کو عربی فارسی کی طرح لکھنے کی بجائے رومن لینگویج میں لکھو۔ یہ جیسے اب پوری ایک زبان بن گئی نا، آہستہ آہستہ بن رہی ہے، ابھی تکوین پا رہی ہے۔ یہ جو بچے ایک دوسرے کا SMS کرتے ہیں کہاں ہو، تو پتہ نہیں اس کے کیا سپیلنگ لکھتے ہیں، اور تم TUM ایسے، تو یہ ایک زبان ہے نا، پوری تشکیل پا رہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا ترکی زبان عربی اور فارسی کے طرز پہ لکھنے کی بجائے ایسے لکھو، لکھی لوگوں نے۔ جب لوگوں نے اسے لکھا ہے تو اگلی نسلیں عربی بھول گئیں، فارسی بھول گئیں، سب کچھ ترکوں کے جتنے کتب خانے تھے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور نسل پڑھ نہیں پائی۔ نسل سمجھتی تو کیا پڑھی ہی نہیں۔ اور اسی لیے اب جو انہوں نے کہا ہے کہ ترکی زبان کو عربوں کی طرح لکھا جائے گا، اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا ترکی میں۔ جو لوگ سیکولر ذہن کے تھے وہ سمجھ گئے کہ جس ناطے اور چشمے کو اس نے توڑا تھا، بند کیا تھا، ختم کیا تھا، اب یہ نئے سرے سے شروع کرنے والے۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ نظام تعلیم کیا ہے، بچے کیا پڑھ رہے ہیں۔ خیر یہ بات کہیں اور نکل جائے گی، چھوڑو اس۔ علامہ اقبال جو تھے اور جو اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ تھے، خدا کے دین کو سمجھتے تھے،
عجیب لوگ تھے. محمد علی جوہر، یہ علی برادران جو تھے، شوکت علی اور محمد علی رامپور کے، ماں نے یتیمی کے باوجود اماں بھی نے آکسفورڈ میں پڑھایا. اتنی عظیم ماں تھی جس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ پورا ہندوستان گونج اٹھا اس نظم سے کہ اماں بولی محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے. خلافت ترکوں کی جو ٹوٹی تھی، اس زمانے میں ترکوں کے لیے مسلمانوں کا جوش و جذبہ اتنا تھا، مسلمان کیا ہندو بھی. یہ تحریک خلافت ساری کی ساری آپ اٹھا کر پڑھیں اور دیکھیں، عدیل عباسی نے بھی اس پہ کتاب لکھی ہے. پورے ہندوستان میں بھونچال آ گیا. ہمیں نہیں خیال آتا کہ ہندوستان میں دو تحریکوں کے مقابلے میں بھی پچھلی صدی میں کوئی تحریک، ایک شابانو کیس میں اٹھی تھی، راجیو گاندھی کا دور تھا، اور مسلمانوں نے ہندوستان ہلا کر رکھ دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف. شابانو کیس میں ماننا پڑا گورنمنٹ کو. اور ایک یہ تحریک خلافت تھی. ان دو جیسی شاید تیسری تحریک کوئی نہیں اٹھی غالباً. محمد علی جوہر لندن گئے، تقریر کی. کسی کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. 30 یا 31 جنوری کو ان کی تقریر تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان کے لیے آزادی لے کر جاؤں گا، وگرنہ آپ کو مجھے قبر کی جگہ دینی پڑے. حیران رہ گئے لوگ اس بات پہ. بڑے گرجدار آواز، اتنی اچھی انگلش. برطانیہ کے جو صاحبان اقتدار تھے وہ قلم چھوڑ کے انگلی حیرت سے منہ میں دے لی کہ کیا رہا ہے. کہا میں پھر کہتا ہوں، یا آزادی دو گے یا مجھے قبر کی جگہ دو، دونوں میں سے ایک چیز دینی پڑے. اللہ کی شان. رات کو دل کا دورہ پڑا، صبح حکومت برطانیہ کو قبر کی جگہ دینی پڑی. محمد علی کو قبر کی جگہ کہاں ملی؟ علامہ اقبال نے کیا خوب بات کی. علامہ نے کہا کہ زاراہ رفت، محمد علی جوہر اس راستے سے خدا تک پہنچا جس راستے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے. بیت المقدس میں مفتی امین الحسینی اور یہ لوگ جو تھے، ان کے خاندان اور وہاں ان کی قبر ہے. جنازہ لندن سے فلسطین پہنچا اور فلسطین میں محمد علی جوہر کو دفنایا. یہ جو کہتے تھے نا یہ آزادی دینی پڑے گی یا میری قبر کی جگہ، قبر کی جگہ انہوں نے لے لی. اس لیے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سیاست، پالیٹکس ان کے انبیاء علیہ السلام کرتے تھے. اتنے پاکیزہ دل کے لوگ تھے کہ جو چیز سیاسی جلسے میں جس جذبے کے ساتھ آتے تھے اپنی قوم کے درد اور رنج میں، اسی جذبے کے ساتھ تہجد اور نماز پڑھتے تھے اللہ کے ساتھ. منافق نہیں تھے نا. سیاست میں عہدہ، سیاست میں چال باز، نہ کچھ نہیں. اللہ کے سامنے جواب دیں، اخلاص کے ساتھ اپنی قوم کے لیے آزادی، خدمت. اور جب تقسیم ہو گئی تو ہمارے ہاں سیاست جو شروع ہوئی اور اب تک 70 سال ہو گئے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، یہ ساری 70 سال کی سیاست منافقت سے شروع ہوتی ہے اور تجارت پہ ختم ہو جاتی ہے. بس خلاصہ ہے جھوٹ اور جھوٹے وعدے اور یہ اور وہ، اور جو 2-4 سیٹس مل گئیں اسمبلی میں جا کے سودا کرائے کہ یہ وزارت دے دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں. اپنے بھائی خاندانوں کے لیے پرمٹ وصول کر لیے. منافقت سے شروع کی تھی، تجارت سے جا کے ختم کر. وہ لوگ بڑے، ان کا ظاہر و باطن یکساں. وہ اپنی ذات کو مٹا کر سیاست میں آئے تھے. کوئی کریڈٹ نہیں، کوئی حکومت سے عہدہ نہیں، کوئی ان کا سودا لگ ہی نہیں سکتا تھا. انمول ہیرے تھے. انہوں نے کہا یا آزادی دے دو یا قبر کی جگہ، اور قبر کی جگہ ملی.
علامہ بھی ایسے لوگوں میں سے تھے۔ وہ جب فلسطین گئے ہیں تو علامہ اقبال نے وہاں پر کچھ اشعار کہے۔ ان اشعار میں ایک جگہ انہوں نے حقیقت محمدیہ پر بات کی ہے۔ علامہ اقبال آخری کتاب لکھ رہے تھے اور اس وقت ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی دیر تھی اور علامہ روئے۔ نام آتا تھا اور ان کے آنسو برسنے لگتے تھے۔ پیرس گئے، بڑا لمبا سفر انہوں نے کیا، برگسان سے ملے۔ وہ اتنا بڑا فلسفی تھا کہ اس کے فلسفے کے اثر سے یورپ اب تک نہیں نکل پایا۔ ان سے ملے، بہت لمبے سفر تھے ان کے، بڑی کام کی باتیں اس میں، اب پڑھیے اسے، بہت چیزیں سمجھ میں آتی۔ پھر انہوں نے اپنی آخری کتاب لکھنی شروع کی اور انہوں نے کہا کہ یہ میں وہ جو کچھ کلام کہتے تھے انجمن حمایت اسلام میں پڑھا جاتا تھا۔ انجمن حمایت اسلام بھی کب کی ختم ہو گئی، تو کسی نے کہا کہ اب آپ پڑھیں گے انجمن حمایت اسلام میں، تو ان کا نہیں، اب جو کچھ لکھ رہا ہوں یہ روضہ مبارک پہ جا کے سناؤں گا، یہ ان کے لیے لکھ رہا۔ محمد علی جوہر ملنے گئے علامہ اقبال سے، تو علامہ کا آخری عمر میں بس یہ رہ گیا تھا کہ لنگی باندھی اور بنیان پہن لی، اور گھر میں درخت کا اس کے سائے کے تلے بیٹھے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، یا پھر جو ان کا خادم تھا وہ حکا دیتا رہتا تھا۔ بس حکا ختم ہوا تمباکو اور چلم ٹھنڈی ہوئی اور انہیں آواز دی وہ لے آتا۔ تو محمد علی جوہر جب پہنچے تو علامہ اٹھے اور گلے ملے۔ انہوں نے کہا کیا ساری قوم کو آگ لگا کے اور ساری قوم کو اٹھا کے اور خود اس درخت کے نیچے کیسے بیٹھے ہوئے؟ تو علامہ نے کہا یہ تو ہونا ہی تھا، اور قوال اگر قوالی گاتے ہوئے خود وجد میں آ جائے تو سامعین کیا کریں گے؟ میں تو اسی لیے چپ بیٹھا ہوں یہاں۔ تو علامہ اقبال نے فلسطین کا جو ان کا سفر تھا اس میں حقیقت محمدیہ پہ بات کی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور وہ رونا شروع ہوئے۔ یہ چیزیں جب انسان زندگی میں محبت کے مراحل سے گزرتا ہے نا، پھر سمجھ میں آتی ہیں۔ عشق اور محبت چاہے وہ مجاز میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے جیسے انسانوں ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو، چاہے اس سے بھی کم درجے میں پتھروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یہ زندگی کا حسن ہے۔ علامہ میں یہ بات تھی، اس لیے انہوں نے حب عشقی اور حب عقلی دونوں کو اس میں جمع کیا۔ بخار ہو گیا، شدید بخار میں تھے علامہ، جب اٹھے تو پسینہ پسینہ تھے اور بخار ختم۔ اس پہ انہوں نے نظم بھی لکھی ہے۔ حکیم ان کے تھے احسن مرحوم، غالباً انہوں نے ہی کہا کہ میں انہیں دوائی دے رہا تھا اور اتنا بخار ایک دم سے اتر جائے ممکن ہی نہیں تھا، تو میں نے دیکھا کہ علامہ تو اپنے بستر پہ بیٹھے ہیں اور قہوہ پی رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو بخار ختم ہو گیا؟ ان کا ہاں ختم ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا حکیم صاحب آپ دوائی دے کے گئے تھے، مجھے تو کچھ پتا نہیں، اور جسم میرا ٹوٹ رہا تھا اور شدید بخار کی کیفیت میں تھا اور میری آنکھ لگ گئی،
تو سر سید نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہو جاؤ گے. میں نے کہا مجھے شدید بخار ہے. تو میں نے دیکھا جنت میں بھی ہوں، سر سید احمد خان بھی ہے علی گڑھ کے. تو میں نے پوچھا کیسے ٹھیک ہو جاؤں گا؟ تو ان کا میں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، ان کے گھر پہ حاضری دی، ان کے محل میں گیا تھا، اور میں نے کہا آپ دعا کر دیں، اقبال کو بخار ہے، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ کی امت میں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا مانگی ہے، ٹھیک ہو جاؤ. کہنے لگے حکیم صاحب یہ ہوا ہے، بس آنکھ کھل گئی اور ختم بخار. ایسے لوگ بھی تھے. خبر تصدیق اور تردید کے مراحل سے گزرتی ہے، اور مشاہدہ تصدیق اور تردید کے مراحل سے بلندتر ہوتا ہے. اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہ میں فرق ہو، وگرنہ مشاہدہ تصدیق ہی تصدیق ہوتا ہے. علامہ اقبال نے خطوط لکھے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میرے کلام پہ حضرت نظر ثانی کر لیں، میں کہیں فارسی زبان کے استعمال میں ڈگمگا نہ گیا ہوں. سید سلیمان ندوی کا علم اتنا تھا. علامہ اقبال لیکچر دینے جا رہے تھے، تو علامہ اقبال لیکچر دینے جو گئے ہیں تو انہوں نے جانے سے پہلے خط لکھا، 3-4 آدمیوں کو کہا کہ مجھے اسپیس پہ لیکچر دینا تھا، مکان پہ. یہ دیکھیے گا ہم ترتیب کہیں الٹی نہ کر لیں، روزگار فقیر میں بھی آیا یہ. تو میں گیا تھا لیکچر دینے اور بہت مقبول ہوا. انگلینڈ میں جو پڑھے لکھے فلاسفر تھے انہوں نے میرے لیکچر کو بہت سراہا. تو اب میں لیکچر دینے جا رہا ہوں ٹائم پہ. اسی سفر میں علامہ نے یہ سب کچھ کیا. حقیقت محمدیہ پہ بھی بحث کیا. یہ بھی ہم اسے عنوان دے رہے ہیں کہ حقیقت محمدیہ کی بحث ہے، یہ کہیں لکھا نہیں ہے. ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے اس پہ بات کی ہے، اور نہ مانے تو بھی کوئی حرج نہیں، ہماری غلطی ہوگی. انہوں نے کہا اب میں ٹائم پہ لیکچر دینے جا رہا ہوں اور آپ مجھے بتائیں ٹائم کی حقیقت کیا ہے اور یہ کہاں کہاں لکھا ہے. اور لکھا کہ ابن عربی اور فلاں اور فلاں اور فلاں کو تو میں پڑھ چکا ہوں. کئی لوگ اب کہتے ہیں علامہ اقبال کو عربی آتی تھی. ہنسی آتی ہے جس شخص نے 6 مہینے لندن میں انگریزوں کو عربی پڑھائی ہو. لندن یونیورسٹی میں کسی عام آدمی کو تھوڑے ہی رکھ لیتے تھے، کوئی سفارشیں تھوڑے ہی چلتی تھی. علامہ اقبال لندن یونیورسٹی میں 6 مہینے عربی پڑھاتے رہے. اس شخص کو عربی نہیں آتی تھی. علامہ نے لکھا ہے ایک جگہ پہ کہ میں جب اپنے والد کے پاؤں میں کھیلتا تھا، میرے والد حقہ پیتے تھے، میری عمر اس وقت 3-4 سال تھی، تو میں والد کے پاؤں میں بیٹھا کھیلتا رہتا تھا. یہ ابن عربی اور شاہ ولی اللہ کے نام تو میں نے اس زمانے سے سن رکھے ہیں. تو لکھا ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ کو میں پڑھ چکا ہوں، مجھے اس سے آگے کی بات بتائیے. اور یہ لکھا کس کو ہے؟ ایک علامہ برکات ٹونکی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کو لکھا ہے. ان کے یہاں بھی عجیب بات تھی. اللہ کی شان ہے، ان کے ہاں موت آتی تھی 27ویں کی شب گزار کے اگلے دن. عجیب بات تھی. 27ویں کو عبادت کی، صبح روزہ رکھا یا نہیں رکھا کسی نے بیماری کی وجہ سے، اور خاندان منتظر ہوتا تھا کہ دیکھو آج کون جاتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، اللہ تعالی
ان کی قبر کو روشن رکھے، ٹھنڈا رکھے۔ مجاہد نام تھے جماعت اسلامی میں، بہت مخلص آدمی۔ اس پچھلے رمضان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ حکیم برکات احمد صاحب رحمۃ اللہ کے خاندان ریاست ٹونک سے تھے، کراچی میں انتقال ہوا۔ 27ویں کو رات کو جیسے عبادت مسلمان کرتے ہیں کہ صبح اٹھے، طبیعت خراب تھی، روزہ نہیں رکھا، اور جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز پڑھی، آئے والدہ کے پاس، امی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا بیٹے روزہ رکھا نہیں تو پھر کچھ پی لو، کچھ کھا لو۔ تو اچانک کہنے لگے کہ یہ کون لوگ ہیں، سارا گھر لوگوں سے بھر گیا ہے، امی یہ کون لوگ آئے ہیں؟ اور دل کا دورہ پڑا اور انتقال ہو گیا، ختم۔ ان کے دادا مرحوم کا انتقال بھی، دادی کا بھی ایسے ہی ہوا تھا، 27ویں کو عبادت اور صبح انتقال، اچانک، کچھ پتہ نہیں چلتا اب کون چن دیا جائے گا۔ انہیں خط لکھا حکیم صاحب کو کہ مجھے زمانے کی، ٹائم کی حقیقت بتائیں۔ یہ ہم نے کہی نہیں کبھی بات، لیکن چلو اب بہت سی باتیں اب ایسی ہیں جو ہم کہتے ہیں اس لیے کہ ریکارڈ میں آ جائیں، کبھی نہیں کہی۔ ایک خط انہوں نے، علامہ اقبال نے گولڑا لکھا، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کی حالت بھی ایسے ہی ہو گئی تھی، وہ آخری زمانے میں بس روتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو علوم اور معارف اس وقت ان پہ منکشف ہوئے، پنڈی اور گولڑا اور یہ سنگلاف زمین، یہاں کون سمجھ سکتا تھا، یہاں وہ نسلیں ہی نہیں کبھی آئیں جو اس درجے کی معرفت رکھتی ہوں۔ مفتی لطف اللہ صاحب کے شاگرد تھے، مفتی لطف اللہ صاحب، کون سا علم تھا اور کون سا میدان تھا جس پہ وہ بول نہ سکے، وہ برجستہ۔ بڑے بڑے لوگوں نے، علامہ شبلی نعمانی نے، مفتی سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں جاتے تھے تو شبلی ہمیں ساتھ لے جاتے تھے، ہم شبلی کے شاگرد تھے، اور شبلی بلا تکلف جا کے مفتی صاحب کے پاؤں دبانے لگتے تھے، تو مفتی صاحب بھی ٹانگیں پھیلائے بیٹھے رہتے تھے۔ تو ہمیں کئی بار خیال آیا کہ ہمارے استاد ہیں اور جس کی پاؤں ٹانگیں دبا رہے ہیں، یہ آدمی ہوگا کس درجے کا؟ حضرت نے بھی وہیں سے پڑھا تھا۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ خط لکھا، حضرت پہ بڑی کیفیت گریا کی رہتی تھی، کبھی پنڈی آ جاتے تھے، صدر ایک جگہ ہے وہاں، وگرنہ سب چیزیں موقوف ہو گئی۔ پھر علامہ نے دوسرا خط حضرت کو لکھا کہ حضرت جواب نہیں ملا۔ حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ انہیں لکھو کہ اب میری عمر نہیں رہی جواب دینے کی، اب میں یہ بیمار ہوں، یہ خدمت کر نہیں سکتا۔ یہ خطوط ہیں چھپے ہوئے۔ حضرت کے بیٹے تھے بابو جی صاحب، بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ بات کبھی نہیں کہی۔ انہوں نے ایک مرتبہ فرماتے تھے میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اور میں نے کہا حضرت فنا اور بقا کی حقیقت کیا ہے؟ بابو جی صاحب کا یہ سوال، یہ کوئی بچوں کی بات نہیں۔ تو فرمایا میری زندگی اور موت تمہیں یہ سمجھا دے گی، میرا جینا اور مرنا اور جینا تمہیں سمجھا دے گا۔ فرماتے تھے میں جب اٹھا تو میں نے کہا حضرت کا تو انتقال ہو گیا، مرنا اور جینا مجھے سمجھا دے گا، یہ کیا بات ہے؟ گولڑا میں جو لوگ ہیں نا پرانے، ان سے پوچھنا یہ بات، کبھی کوئی مل جائے بڈھا۔ پھر کئی برس کے بعد فرمایا والد صاحب خواب میں آئے
اور مجھ سے کہا کہ میری قبر بہت نیچے چلی گئی ہے، میں زمین میں بہت نیچے چلا گیا ہوں، زمین بیٹھ گئی ہے، تو بیٹے مجھے اوپر لے آؤ، میری قبر بدل دو۔ بابو جی صاحب نے اپنے اس خواب پہ عمل کیا۔ وہاں کے مفتی علماء، گولڑا میں اب بھی لوگ ہیں جو جانتے ہیں، اور انہوں نے حضرت پیر ولی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو کھودا، اور جب نیچے گئے تو وہ تو بہت نیچے چلی گئی تھی، زمین بیٹھ گئی تھی۔ تو حضرت کی میت کو نکالا، بالکل جیسے دفنایا تھا، کئی دھائیوں کے بعد ویسے ہی اٹھا لیا، اور کہتے تھے چارپائی پہ ڈال کے حضرت کے جو والد صاحب تھے ان کی پائنتی میں چارپائی رکھی تاکہ قبر اندر سے ٹھیک کی جائے۔ تو جتنی دیر میں مستریوں نے قبر ٹھیک کی، بابو جی صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے میں نے کفن کھولا ذرا سا کہ دیکھوں حال کیا ہے، تو دونوں ہاتھ حضرت نے سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے اور پاؤں ایک ٹانگ پہ دوسری ٹانگ رکھی ہوئی تھی، اور بڑی گہری فکر میں تھے، سوچ میں تھے۔ اب یہ حقیقت میں ایسے تھا یا پھر عالم مثال کی کوئی چیز حضرت بابو جی صاحب کو دکھائی گئی؟ اور فرمایا جو ہی میں نے کھولا اتنا تیز ایک نور تھا ان کی پیشانی سے میری طرف آیا، مجھے ہوش نہیں رہی کہ کیا ہو رہا ہے، اور جو ہی وہ نور ختم ہوا اور کفن بند ہوا تو مجھے فنا اور بقا کی حقیقت پتا چلی۔ میں سمجھ گیا کہ حضرت نے جو فرمایا تھا مجھے کئی برس پہلے کہ میری زندگی اور موت تمہیں بتا دیں گی، یہ ہے اس کی تعبیر۔ اب تک کئی لوگ ایسے مل جائیں گے بڈھے جنہوں نے یہ واقعہ مطلب دیکھا ہے کہ یہ قبر کھودی جا رہی ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو مشاہدے کی تردید کون کرے؟ اس لیے موت جو ہے نا بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ ایک وجود ہے ولادت سے پہلے اور ایک وجود ہے موت کے بعد۔ ولادت سے پہلے جو وجود تھا وہ یاد نہیں ہے نا، تو موت کے بعد جس عالم میں جاؤ گے وہاں جا کر ادھر کی کیا خبر رہے گی؟ وہ تو مدارج ہیں زندگی کے، اور زندگی کا سفر بہت طویل ہے، بہت طویل ہے۔ اس میں ہادی کی تجلیات پڑ جائیں تو پھر تو وہ ٹھکانہ جنت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ رؤیت باری تعالی کے مقابلے میں جنت اتنی بھی نہیں ہے جتنا بہترین پلاؤ اور آلو گوشت اور چنے کی دال کے مقابلے میں بچے کی ایک ٹافی ہو، اتنی بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ جو کہتا ہے نا وَلَدَيْنَا مزید، اور ہم اور بھی دیں گے، یہ جو اور دینا ہے نا یہ بہت بڑی بات۔ سید احمد شہید رحمت اللہ کا لکھا ہے کہ باری تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھجور کھانے کو دی، اور وہ کھجور میں نے کھائی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں اور بھی دیں گے۔ اس لیے موت سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ علامہ اقبال نے وفات سے پہلے ایک شام کو کہا، ان کا میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اور لطیفہ بھی ہے اس پہ، لطیفہ یہ ہے کہ غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ موت سے نہیں ڈرتا، البتہ اسباب راحت کے فقدان سے ڈرتا ہوں۔ نشان مرد مومن باتو گوئم، مومن کی جو موت ہے اس کی نشانی تمہیں بتاؤں، جو مر گائے تبسم بر لب اوس، جب مرتا ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے انعامات جو اس کی روح پہ برسنا شروع ہوتے ہیں نا، اس کا اثر اس جسم تک پہنچتا ہے۔ یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے، آپ میت کو دیکھیں وہ ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا، اتنی بعض اوقات واضح مسکراہٹ ہوتی ہے کہ دیکھنے والا شبے میں پڑ جاتا ہے کہ مرا ہے یا کیا ہوا ہے اسے۔
یہ کیا چیز ہے؟ یہ انقطاع ہے، وہ جو سکون ہے نا اس کا اور اطمینان۔ تو علامہ نے حضرت کو خط لکھا، لیکن خیر وہ گئے، اور لگتا یہ ہے کہ ان پہ کوئی نہ کوئی چیز وہاں پیش آئی ہوگی۔ علامہ اقبال آخری عمر میں نا وہ کتاب جو لکھ رہے تھے نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، اس میں بھی بڑے علوم و معارف ہے۔ اسے ہم نے حقیقت محمدیہ کا نام دیا ہے، نہ بھی اس کا نام رکھیں۔ اصل میں یہ جو نظم ہے علامہ کی، اس کا انہوں نے نام رکھا تھا غالباً ذوق و شوق۔ اس ساری نظم ذوق و شوق کا جو حاصل ہے نا، نچوڑ ہے وہ یہ، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فرو، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز کیا کہنے اس کے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ یہ ہے وہ غالباً انہوں نے اس پہ جو بات کی ہے نا، یہ حقیقت محمدیہ پہ بات ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے رسول لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح محفوظ وہ جگہ جہاں پر، وہ تختی جس پر، وہ کتاب جس میں اللہ نے تمام علوم کو درج کر دیا، لوگوں کی تقدیر کو درج کر دیا۔ یہ قرآن اس جگہ سے لے کے جبریل نیچے آئے، پورا قرآن بھی وہیں لکھا ہوا۔ کہتے ہیں وہ تختی یعنی مراد اللہ کا علم ہے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے نا فی لوح محفوظ، قرآن لوح محفوظ میں ہے۔ یہ ساری کائنات کا علم جتنا کچھ بھی ہے اللہ کے نبی یہ آپ میں ہی ہے، قلم بھی تو، اور قلم جس نے لکھا تھا آپ ہی کے وجود میں، تیرا وجود الکتاب، اللہ کے رسول آپ کا وجود یہ کتاب ہے، خدا کی کتاب قرآن۔ قرآن ایک وہ جو لکھا گیا، اور ایک قرآن وہ جو چلتا پھرتا تھا دنیا میں، وہ آپ تھے چلتی پھرتی تصویر، اور حقیقت میں اللہ کا کلام تھا، خدا کا پورا قرآن یہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اس میں آیا ہے جملہ، حجت اللہ نہیں یار، وہ جو ان کی کتاب ہے، اہل تشیع اس کتاب کو بڑا مقدس مانتے ہیں، کیا نام ہے؟ نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ ایک قرآن ساکت ہے اور ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے اور ایک قرآن صامت ہے۔ قرآن جو صامت ہے، چپ ہے، وہ خدا کی کتاب، اور قرآن جو ناطق ہے، بولتا ہے، وہ میں ہوں۔ علامہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب مجسم صورت میں خدا کا کلام جو آیا ہے تو آپ ہیں، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا،
یہ جو گنبد ہے نا آسمان، پرانی علم ہیئت کے مطابق 7 آسمان ہیں، پھر اس میں ترمیم ہوئی اور کہا گیا 9 آسمان ہیں، پھر ترمیم ہوئی 8 آسمان ہے، پھر آسمانوں کے بعد اللہ کا عرش ہے، پھر عرش کی ایک نچلا حصہ ہے اور ایک اوپر کا حصہ ہے پرانی علم ہیئت میں۔ اور آسمان گنبد ہے۔ یہ چائنا کا فلسفہ آپ پڑھیں تو چینی فلسفے کے مقابلے میں افلاطون اور ارسطو اتنے ہی نئے ہیں جتنا ہمارے زمانے میں اور ارسطو میں فرق ہوگا۔ یعنی اب کوئی کہے کہ ارسطو اور افلاطون موجودہ دور کے لوگ ہیں تو ہنسی آتی ہے۔ اسی طرح چائنا کا جو فلسفہ ہے اتنا قدیم ہے کہ ان کے لیے ارسطو اور افلاطون ابھی کل کے بچے ہیں۔ غالباً سب سے پہلے انہی کے کلام میں ہوگی جہاں تک ہمیں علم ہے، ممکن ہے اس سے بھی پیچھے کوئی اور روایت ملتی ہو، لیکن اس کلام میں چائنا کے جو فلسفی تھے انہوں نے کہا کہ آسمان ایکٹیو ہے اور زمین پیسیو ہے، آسمان گھومتا ہے اور زمین ساکت ہے، آسمان میں حرکت ہے اور زمین جامد ہے، اور جتنے بھی حادثات اس کائنات میں واقع ہوتے ہیں یہ پہلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں پھر زمین پہ اترتے ہیں۔ اس لیے آسمان کی بہت شکایتیں، شعراء آسمان کی شکایت کرتے ہیں نا۔ غالب نے بھی کہا ہے رات دن گردش میں ہیں آسماں گھبرائیں کیا، رات دن یہ آسمان حرکت کر رہا ہے، وہاں سے مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، اب کیا گھبرانا ہے۔ میر تقی نے بھی آسمان کی شکایت کی ہے اور سارے شاعر، کیونکہ آسمان کو بڑا مانتے ہیں اور آسمان کا رنگ اور اس کی شکل و صورت آسمان کو گنبد مانتے ہیں، جیسے گنبد بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو آسمان کا جو گنبد ہے، آسمان کی جو عمارت ہے، اس کا رنگ کیا ہے؟ آبگینہ رنگ، خالص سفید پانی جیسا رنگ جس میں نیلاہٹ کا اثر ہو، اس لیے آسمان نیلا نظر آتا ہے نا، اگر وہ ہے تو یہاں جو ہمیں نظر آتا ہے بہرحال وہی سے آسمان کہیں گے۔ گنبد آبگینہ رنگ، وہ گنبد اور آسمان جس کا ہلکا سا نیلا رنگ ہے تیرے محیط میں ہوا۔ اللہ کے رسول جو آپ کا سمندر ہے نا علم کا، اور جو آپ کی شخصیت کا سمندر ہے، اس کے مقابلے میں یہ سارے آسمان اور کائنات وہی حیثیت رکھتے ہیں جو سمندر کے مقابلے میں ایک بلبلے کی ہوتی ہے۔ بلبلہ بھی گول ہوتا ہے، آسمان بھی گول ہے، آسمان گنبد نما ہے، بلبلے میں بھی گنبد کی ایک مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے مقابلے میں یہ ساری کائنات اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی جتنی سمندر کے مقابلے میں ایک بلبلے کی ہوتی، یعنی آپ کی وسعت کو اور آپ کے ادراک کو اور آپ کے علم کو اور جو تعلق اور قرب الہی ہے کون اسے سمجھ سکتا ہے؟ آپ تو اتنے بڑے آدمی، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے کرو، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ یہ جو مٹی اور پانی سے دنیا بنی ہے نا، تیرے ظہور سے فروغ، فروغ کا مطلب روشنی کا حاصل کرنا، فروغ کا مطلب پھیلانا، فروغ کا مطلب پھیلنا۔ یہ جتنا بھی ہدایت کا نور ہے، یہ جتنا کچھ بھی پھیلا ہوا ہے کائنات میں، یہ آپ ہی کی وجہ سے تو ہے، آپ کے ظہور نے ہی تو ان چیزوں کو کیا ہے۔ اگر آپ کا ظہور نہ ہوتا اور آپ کا آنا نہ ہوتا تو اس کائنات میں جو ہدایت پھیلی ہے
وہ نہ ہوتی۔ ہدایت کہتے ہیں اللہ کی طرف راہ پا لینا، اللہ کی طرف جانے کا راستہ معلوم ہو جائے، یہ ہدایت۔ کہتے ہیں یہ عالم آب و خاک جو ہے یہ آپ کے ہونے کی وجہ سے ہی تو ہدایت ہے۔ اگر اللہ کے رسول نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، خود خدا کے ایک ہونے کی خبر کون دیتا؟ اس لیے کبھی سوچو تو پورے کا پورا دین، پورے کا پورا اسلام، سارا ایمان بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اعتبار ہے، اور بس اس کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے کہا حضرت بالکل اللہ ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایک ہے، ہم کہتے ہیں حضرت بالکل تین ہے۔ جتنے بھی پیروکار ہیں اپنے پیشوا پہ اعتمادی تو کرتے ہیں، اور کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جنت اور جہنم، ہم نے کہا حضرت بالکل جنت اور جہنم۔ وہ کہہ دیتے کہ جہنم ہے ہی نہیں، یہ صرف ڈرانے کے لیے چیزیں ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت بالکل ایسے ہی ہے۔ علامہ کہتے ہیں ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ایک مٹی کا جو ذرہ ہے نا، آپ کی نظر جب اس پر پڑ گئی تو جتنا سورج سے روشنی حاصل ہوتی ہے ایک ایک ذرے سے اتنی روشنی برآمد ہوتی۔ مطلب یہ کہ جو عربوں کی دنیا تھی، جو بلا تکلف تلوار اور نیزے سے لوگوں کو چیر پھاڑ دیتے تھے، ان میں ایسے ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے اس پوری دنیا کی تقدیر کو بدل دیا، نظام کو بدل دیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ آپ ہی کی تو نگاہ تھی جو پڑی ہے، اور اس نے اتنا بڑا کام کیا۔ ہم نے اپنے حضرت رحمت اللہ سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ کمال کدھر سے ہے؟ جو نگاہ مبارکہ پڑی یہ اصل ہے، یا جس نے آ کر آپ کو عقیدت سے دیکھا اور ایمان لایا وہ اصل ہے؟ ان دونوں میں اصل کیا ہے؟ تو اگلے دن ہم سے فرمایا کہ ہم رات سوچتے رہے، ہمارا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کمال ہے صحابیت، وگرنہ نابینا جس نے دیکھا ہی نہیں تھا اسے کیوں کمال حاصل ہو؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ اللہ کے رسول یہ جو طاقت حکومت ملی عثمانیوں کو، سنجر اور سلیم یہ دونوں بہت بڑے عثمانی تھے، ترکوں کی خلافت میں بڑا ان کا کام تھا، یورپ کے سینے میں جا بیٹھے، اور ان کی فوج جہاں تھک کے پڑاؤ کرتی تھی بس وہ سرحد تھی۔ مہینے دو مہینے بعد اٹھے، آگے چلے گئے، ملک اور زیادہ ہو گیا، آگے چلے گئے، حتیٰ کہ آسٹریا تک پہنچ گئے۔ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا دنیا کا علاقہ فتح ہو جانا، یہ درمیان کے سمندر اگر حائل نہ ہوتے تو پوری دنیا اسلام میں آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق تو خود لوگوں نے لکھا کہ 10 سال اگر امیر المومنین کی خلافت اور رہتی سب مسلمان ہو جاتے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا یہ بڑے ظالم تھے، اگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ چند سال اور زندہ رہ جاتے تو پورا چین اور ہندوستان ہر جگہ انہوں نے کہا اسلام آ جاتا۔ حضرت کی عبارت کا ایک جملہ سناؤں، بڑا گراں گزرے گا، ہے بھی بڑا تلخ ہے نا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ زندہ رہ جاتے تو ہندوستان اور چین یہاں پر
گنگا اور جمنا اور جے اور ماتا کی بجائے یا علی کے نعرے ہوتے اور یا علی اور یا محمد کا نعرہ بہرحال ان ہندوؤں کے نعروں سے بہتر ہے۔ یہ تحفہ اثنا عشریہ میں پڑھنا، ایک صاحب کو بڑا تکفیر کا شوق تھا، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، شیعہ بھی کافر۔ یہ عبارت ہم نے کہا حضرت یہ کیا لکھتے ہیں، یہ اگر یا علی کا نعرہ جو تھا یہ کفری تھا تو یہ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ حیران رہ کے کہنے بار بار کتاب دیکھیں، جی حضرت ہی کی کتابیں سے دیکھ لیجئے۔ یہ تعصبات جو ہے نا صاحب علم و عرفان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے علم دیا ہو اور جس آدمی کو اللہ نے معرفت سکھائی ہو، دی ہو، تعصب سے بہت بلند ہونا چاہیے۔ خمینی نے، امام خمینی نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کی شرح لکھی ہے، اور خمینی کے خطوط آپ دیکھیں جو انہوں نے روس کے صدر کے نام لکھے ہیں، اس میں بجائے اس کے کہ اپنے شیعہ علماء کا حوالہ دیتے کہ آپ ان کو پڑھیں، اس میں ابن عربی کا بھی حوالہ دیا اور کہا ہے کہ اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہیں تو میں یہاں سے لوگوں کو بھیجنے کو تیار ہوں جو آپ کو ابن عربی کی متعلق بتائیں۔ اور ابن عربی کٹڑ سنی، اسی لیے امام خمینی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا میں اور علامہ اقبال ہر مسلک سے بلند ہیں۔ اس لیے تعصب سے بہت دور رہ کر حقائق کا ادراک کرنا چاہیے۔ حق کا پھیلاؤ محدود نہیں ہے، اس لیے یہ سنجر اور سلیم جو تھے نا، یہ سمندر بیچ میں آ گئے، وگرنہ کہاں کے کہاں نکل گئے تھے۔ آسٹریا پہنچ گئے، ویانا پہنچ گئے، ویانا کا محاصرہ کر لیا مسلمانوں نے، جنیوا پہنچ گئے۔ علامہ اقبال نے دوسری جگہ کہا ہے ان کے زمانے میں جنیوا میں بہت کانفرنسز ہوتی تھی، اب بھی کبھی کبھی ہوتی ہیں، تو علامہ اقبال کے زمانے میں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا جس دن ان سے پوچھا ہے کسی نے کہ دنیا کے مسائل، یہ پہلی جنگ عظیم ہو گئی، یہ سب کچھ ہو گیا، اس کا حل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جس دن، شاعری میں کہا ہے کہ جس دن جنیوا کی بجائے مکہ مکرمہ ان کانفرنسز کا مرکز بن گیا، اس دن دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائے۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اللہ کے رسول آپ کے جلال کی جھلک دیکھنی ہو کسی نے، آپ کی حکمرانی، آپ کی طاقت دیکھنی ہو تو شوکت اور سلیم کو دیکھے۔ یہ عثمانیوں کی ساری خلافتیں یہ آپ ہی کے تو جوتوں کا صدقہ تھا۔ فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، اور آپ کی جمال کی شان دیکھنی ہو، وہ جلال ہے، اور آپ کی محبت اور آپ کی عنایات دیکھنی ہو تو یہ جنید اور با یزید بستامی، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ، یہ آپ کی لطف و کرم اور آپ کی عنایت ہی تو ہے، اور کیا؟ دونوں شانیں، وہ بھی اور یہ بھی۔ شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، اللہ کے رسول آپ کی محبت، آپ سے تعلق، آپ کی کشش، اگر میری نماز سے مراد عبادات، میری عبادات میں آپ کی کشش اور آپ کے ساتھ اگر تعلق نہ رہے تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو یہ جو میں قیام کرتا ہوں اللہ کے لیے، یہ بھی خدا کے اور میرے درمیان پردہ ہی ہے، پھر وہ اللہ سے محرومی اس کا نتیجہ ہے، اور میں جو سجدے کرتا ہوں یہ بھی مجھے خدا سے ہٹا دیں گے اگر آپ کی محبت بیچ میں نہ رہے۔ یہ صحیح اس قرآن کی آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فتبعونی، میرے پیچھے چلو۔
میرے پیچھے چلنے کا نتیجہ اللہ کی محبت ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر اللہ کی محبت چاہیے تو یہ ضروری ہے کہ آپ سے محبت ہو. اگر آپ سے محبت نہیں ہے تو یہ نماز، روزہ، سجدے، زکوٰۃ، قیام، یہ سب کے سب مجھے خدا سے دور کرنے والے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے یہ طے کر دیا ہے قیامت تک کے لیے کہ آئندہ سے خدا کے قرب کی ہر راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے سے گزرے گی. جو راہ ادھر سے نہیں گزرتی اس میں خدا کا قرب نہیں ہے، خدا آخر پہ نہیں ملتا. وگرنہ خاتم النبیین کیوں ہوتے؟ کسی اور نے بھی آنا ہوتا. واحد ہستی ہے جس نے دعویٰ کیا، صاف لفظوں میں کہا میں خدا کا آخری رسول ہوں، بس میرے بعد کوئی نہیں آئے. اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا بس میں آخری رسول ہوں. اب جتنی بھی خدا کے قرب کی راہیں ہیں سب میرے جوتوں کے نیچے سے ہی گزریں گے، سب میرے ہی ساتھ مربوط ہیں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کیا کہنے اس شعر کی. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ناز، قرب، بڑائی، محبت. تو بنازے من بنازے عجبے، تو بنیازے عجبے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. آپ کی نگاہ جس پر بھی پڑی ہے نا اس میں دونوں طرف سکون آ گیا ہے، دونوں اپنی منزل کو پا گئے ہیں. عقل غیاب و جستجو، عقل جس کا حاصل ہی یہی ہے کہ وہ کہتی ہے اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے اور چلو اور چلو، عقل کو منزل ہی نہیں ملتی. ہر دن اس کی جستجو بڑھتی ہے. عقل غیاب و جستجو، عقل جو غیب میں ہاتھ مارتی ہے، جستجو کرتی ہے کہ کچھ نکال کر لائے. عشق حضور و اضطراب، عشق جو حاضر ہے محبوب کے سامنے ہے پھر بھی ہر لمحہ ڈرتا ہے مزید قرب ملنا چاہیے، مزید آگے جاؤں مزید آگے جاؤں. کہتے ہیں دونوں کی تسلی ہو گئی. عقل کو بھی پتا چلا کہ آپ کی غلامی میں مراد ملے گی، اور عشق کو بھی اطمینان ہوا کہ آپ کی غلامی سے آگے چلے. لیکن کوئی مزہ نہیں آیا یار. آئندہ پھر اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. لطف نہیں آیا.